آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی 27ویں سورت سورۃ النمل کی۔ نام سے تو لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی چیونٹی کے بارے میں ہے، لیکن اس میں چھپے سبق وہ بہت گہرے ہیں۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں طاقت، حکمت اور ایمان کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ ایک سوال جو اس پوری سورت کا مرکز ہے کہ آخر ایک معمولی سی ایک چھوٹی سی چیونٹی کی وارننگ نے ایک پوری کی پوری فوج کو کیسے بچا لیا، اور یہی کہانی اصل میں ہمیں اس سورت کے اہم پیغام تک لے جاتی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اصل طاقت اور سچی حکمت سائز یا سٹیٹس میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق ہوتا ہے اللہ پر ایمان سے اور اس کی مخلوق کے لیے فکر سے۔ تو سورت شروع ہوتی ہے ان آیات سے جو اسے کتاب مبین یعنی ایک روشن کتاب کہتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ایسی رہنمائی ہے جو ایمان والوں کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیتی ہے، انہیں سکون اور کامیابی کی خوشخبری سناتی ہے۔ اور یہی بات بنیاد رکھتی ہے اس چیز کی کہ آگے جو کہانیاں آ رہی ہیں نا، وہ صرف قصے نہیں ہیں، ان میں بہت گہرے سبق چھپے۔ تو اس رہنمائی کی پہلی مثال وہ ہمیں ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دو چیزوں کے درمیان فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کی نشانیاں اور دوسری طرف ہے انسانی تکبر اور انکار۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کا جب حضرت موسیٰ کو ایک بہت بڑا حکم ملتا ہے۔ حکم یہ کہ جاؤ اور اپنے وقت کے سب سے طاقتور اور مغرور بادشاہ فرعون اور اس کی قوم کا سامنا کرو۔ یہ کوئی عام سیاسی مقابلہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ تو اصل میں ایمان اور کفر، عاجزی اور غرور کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز تھا۔ اب فرعون کو قائل کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ ان میں سے 2 تو خاص طور پر حیران کر دینے والی تھیں۔ پہلی ان کا عصا یعنی لاٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سانپ بن جاتی، اور دوسری ان کا ہاتھ جو جب وہ باہر نکالتے تو بنا کسی بیماری کے روشن سفید چمکنے لگتا۔ یہ صرف کوئی ٹرکس نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا کھلا ثبوت تھی۔ لیکن اتنی صاف نشانیوں کے باوجود فرعون کا ریاکشن کیا تھا؟ اس نے اس سب کو کھلا جادو کہہ کر ریجیکٹ کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ انکار کا وہ مقام ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکبر اور غرور کس طرح انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سچائی بالکل سامنے ہوتی ہے مگر وہ دیکھ نہیں پاتا۔ اب فرعون کے اس تکبر کے بالکل برعکس یہ سورت ہمیں ایک اور عظیم رہنما حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی سناتی ہے، اور یہاں ہمیں طاقت کا ایک بالکل الگ روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وہ طاقت نہیں جو غرور سے آئے، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جس کی بنیاد حکمت، شکر گزاری اور اللہ کی نعمتوں کو ماننے پر ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ایسی نعمتیں دی تھیں جو کسی اور بادشاہ کے پاس نہیں تھیں۔ وہ نہ صرف اپنے والد حضرت داؤد سے علم کے وارث تھے، بلکہ انہیں پرندوں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی تھی۔ اور ان کی فوج میں صرف انسان نہیں تھے، جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جیسی دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو منظر یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی یہ عظیم فوج چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہی ہے۔ جن، انسان، پرندے، سب پر مشتمل یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب تاریخ کا ایک سب سے غیر متوقع مکالمہ ہونے والا ہے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنی قوم کو خبردار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ذرا ان لفظوں پر غور کریں، ان میں حکمت ہے، قیادت ہے اور دوسروں کے لیے ہمدردی ہے۔ حتیٰ کہ اس چیونٹی نے یہ تک مانا کہ سلیمان کی فوج انہیں جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچائے۔ اب اس معمولی سی مخلوق کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان کا رد عمل فرعون کے تکبر سے زمین آسمان کا فرق رکھتا تھا۔ وہ مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں ایسی نعمتیں دیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی مخلوق کی بات بھی سمجھ سکتے تھے۔ یہ ہے اصل طاقت اور یہ ہے عاجزی۔ حضرت سلیمان کی کہانی ہمیں اس سورت کے سب سے تفصیلی واقعے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک وفادار پرندہ ہے،
ایک طاقتور ملکہ ہے اور ایمان کا ایک ایسا پیغام ہے جو پوری سلطنتوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کہانی کا ایک اہم کردار ہے ہدہد، ایک پرندہ۔ وہ ایک ایسی خبر لے کر واپس آتا ہے جو عام نہیں ہے۔ اس نے سبا کی سرزمین پر ایک ایسی سلطنت ڈھونڈ نکالی ہے جس پر ایک بہت طاقتور ملکہ حکومت کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ خبر حضرت سلیمان کے لیے ایک کال ٹو ایکشن تھی۔ تو حضرت سلیمان کا جواب ایک خط کی شکل میں جاتا ہے، اور اس میں پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ دیکھیں، یہ کوئی جنگ کی دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ایک پرزور دعوت ہے، اور اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ اور یہاں ہمیں قیادت کے دو بالکل مختلف انداز نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے فرعون کی امیریت، جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اور ہر نشانی کو جھٹلا دیتا ہے، اور دوسری طرف ہے ملکہ سبا کی حکمت ہے، جو فوراً اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ مجھے مشورہ دو، اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ اس کے جواب میں ملکہ نے حضرت سلیمان کو متاثر کرنے کے لیے قیمتی تحفے بھیجے، لیکن انہوں نے انہیں یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ کتنا طاقتور بیان ہے یہ! اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آخرکار حضرت سلیمان کی حکمت اور اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد ملکہ کا دل سچائی کے لیے کھل جاتا ہے، اور وہ اعلان کرتی ہیں، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت کرتی ہوں۔ یہ اس کہانی کا عروج ہے، وہ لمحہ جہاں حکمت اور عاجزی تکبر اور شرک پر غالب آ جاتی ہے۔ ایمان اور کفر کا یہ جو مرکزی خیال ہے نا، اسے سورت میں دو اور نبیوں کی کہانیوں سے مزید واضح کیا گیا ہے، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوموں کے سامنے بھی ایک انتخاب تھا، کیا وہ اللہ کے پیغام کو قبول کریں گے یا اسے مسترد کر دیں گے؟ تو حضرت صالح کو بھیجا گیا قوم سمود کی طرف۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو مار ڈالا۔ دوسری طرف حضرت لوط کی قوم تھی، جو اپنی بد اخلاقی پر اڑی رہی اور ان کی ہر وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ تو دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے پیغام کو کھلے عام مسترد کر دیا گیا، اور ان دونوں قوموں کا انجام ایک جیسا ہی ہوا۔ حضرت صالح کی قوم نے ان کے خلاف سازش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر عذاب آ گیا۔ حضرت لوط کی قوم اپنی سنگین بد اخلاقی پر قائم رہی تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ ایک بالکل صاف نمونہ ہے، اللہ کی نشانیوں سے انکار کا نتیجہ تباہی ہے۔ ان ساری کہانیوں کے بعد یہ سورت ہمارے سامنے ایک بہت ہی بنیادی لیکن گہرا سوال رکھتی ہے۔ بھلا بتاؤ تو، وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ہر چیز کی بنیاد پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آخر میں سورۃ النمل ہمیں ایک ایسا سبق سکھاتی ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ اصل طاقت فوجوں، خزانوں یا تختوں میں نہیں ہے۔ نہیں، اصل طاقت ہے حکمت میں، شکر گزاری میں، اور سب سے بڑھ کر اس کائنات کے خالق کے سامنے سر جھکا دینے میں ہے۔ اور یہ صورت ہمیں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسی یاد دہانی جو آخری حساب کتاب کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے، اور جس دن ہر امت میں سے جھٹلانے والوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی زندگی اور اپنے ہر فیصلے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔